سورہ قاریہ کی آیت نمبر 9 میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِیَ، اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے۔ نَارٌ حامیہ، وہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے یہ فرمایا تھا کہ جن اعمال کے اندر اخلاص ہوگا انہی اعمال کے اندر وزن ہوگا اور وہی اس قابل ہوں گے کہ ان کو تولا جائے، اور جن اعمال کے اندر اخلاص نہیں ہوگا لہٰذا ان کے اندر کسی قسم کا کوئی وزن ہوگا ہی نہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو تولا جائے۔ بعض مفسرین کرام جو فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ سے یہ تاثر بھی مل رہا ہے کہ جن اعمال کو تولا جائے گا وہ صرف نیک اعمال ہی ہوں گے۔ نیک اعمال میں پھر یہ کیٹیگری آ جاتی ہے کہ آیا کہ اخلاص والا عمل تھا یا بغیر اخلاص والا عمل تھا۔ یہاں پہ برے اعمال کے تولنے کی بات ہی نہیں کی جا رہی ہے، لہٰذا برا عمل اس قابل ہی نہیں ہوگا کہ اس کو تولا جائے۔ لہٰذا بات آ جاتی ہے نیکیوں کے اوپر، اور پھر نیکیوں کے اندر بھی یہ بات دیکھی جائے گی کہ کون سی نیکی اس قابل ہے کہ اس کو سراہا جائے اور اس کا وزن کیا جائے۔ اور یہ بہت غور طلب بات ہے کہ گناہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ انہیں تولا جائے۔ مسئلہ سارا نیکیوں کا آ جاتا ہے، کیا نیکیاں بھی اس قابل ہیں کہ وہ اللہ پاک کے سامنے پیش کی جا سکیں یا ان کا وزن کیا جا سکے۔ لہٰذا ہماری ساری زندگی تو اسی میں الجھی رہتی ہے کہ ہم نے گناہوں کو چھوڑنا ہے اور نیکیوں کو کرنا ہے، لیکن اس سے بھی آگے فردر ایک سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے گناہوں کو چھوڑ کے جب نیکیوں کو کرنا ہے تو نیکیوں کا بھی ایک معیار ہوتا ہے، ان کے اندر کا بھی ایک اخلاص ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ایک ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر اللہ پاک نے بشارت دی تھی کہ وہ عیشت راضیہ میں ہوگا، عیش کی زندگی میں ہوگا، اور وہ زندگی کے جس میں عیش کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی رضا بھی ہوگی۔ دنیا میں اگر ایک انسان جو ہے وہ عیش کی زندگی گزارتا ہے، لگژری لائف گزارتا ہے، تو ضروری نہیں کہ اس کی زندگی سے اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوں، لیکن یہاں پہ بہت بڑی بشارت کیا ہے کہ عیش بھی ہو، مزے بھی ہوں اور اللہ بھی راضی ہو۔ یہ بہت خوبصورت تاثر ہے جو آیت مبارکہ میں دیا گیا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں فَأُمُّهُ ہاویہ، اور اس کی ماں ہاویہ ہے۔ اب آیت مبارکہ میں جو ہے ہاویہ کے ساتھ ماں کا نام لیا گیا ہے، جبکہ ہاویہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، تو یہاں پہ کیوں لفظ لایا؟ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جو کا لفظ ہے اس کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو نرمی کے ساتھ اکٹھا کرنا، اور دوسرا معنی کا بیان کیا جاتا ہے جیسے ہمارا دماغ ہے جو اس کا خول ہوتا ہے اس کو الراس کہا جاتا ہے، جیسے ہم برین کیسنگ بھی کہتے ہیں۔ پھر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ماں کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ جب بچے کو دنیا میں کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے بچہ ماں کی طرف بھاگتا ہے، یہاں تک کہ ہم بڑے بھی ہو جاتے ہیں، ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم ماں باپ کی طرف بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ اس دن جب انسان حشر کے میدان میں خوف زدہ ہوگا تو وہ ایسے ہی کسی تعلق کو تلاش کرے گا جیسے کہ وہ دنیا میں اپنی ماں کو تلاش کرتا ہے، اور وہ بھاگے گا جیسے کہ ماں کی طرف دنیا میں بھاگا کرتا تھا، لیکن اس دن اس کا یہ بھاگنا جو ہوگا وہ آگ کی طرف ہوگا، اور چاہنے نہ چاہنے کے باوجود بھی وہ آگ ہی کی طرف بھاگ رہا ہوگا۔ تو جس طرح بچہ ماں کی طرف بھاگتا ہے تو ماں اس کو اپنی باہوں میں لے لیتی ہے، اپنی گود میں لے لیتی ہے، تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس دن آگ جو ہے وہ اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے بات کرنے کا انداز بہت ہی مختلف ہے۔ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ 3 طرح کی ماؤں کا ذکر کیا جاتا ہے، ایک وہ جو آپ کی حقیقی ماں ہوتی ہے، اور دوسرا زمین کو بھی ماں کہا گیا ہے، اور تیسرا یہاں پہ آگ کو ماں کہا گیا ہے، اور یہ ایک تنزیہ کلام ہے کہ وہاں پہ آگ کو ماں کہا گیا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اللہ پاک جب اپنا نام رحمان بیان کرتے ہیں، اپنی رحمت کا تذکرہ کرتے ہیں، تو رحمان اور رحمت جو لفظ ہے یہ رحم سے نکلا ہے، اور رحم ماں کی بچہ دانی کو کہا جاتا ہے کہ جیسے ایک ماں کی بچہ دانی جو ہوتی ہے وہ جس شفقت، محبت اور رحم سے بچے کو اپنے اندر رکھتی ہے، ویسی رحمت اللہ پاک کی اپنے بندے کے ساتھ ہوتی ہے۔ مگر ایک آواز آئے گی جو کہ حاقہ کی آواز ہوگی، جو کہ قاریہ کی آواز ہوگی، اور اس کے بعد سارا منظر بدل جائے گا۔ وہ جو اللہ پاک دنیا میں رحمان اور رحمت سے ماں کا تصور دیا کرتے تھے، آج وہ ماں کس میں بدل گئی ہے؟ وہ آگ میں بدل گئی ہے۔ اور جو دوسرا معنی کا بیان کیا گیا تھا کہ ہمارے سر کے خول کو کہا جاتا ہے، تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب نافرمان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اوندھا کر کے ڈالا جائے گا، الٹا ڈالا جائے گا، تو سب سے پہلے ہاویہ کو جو چیز انسان کی فیس کرے گی وہ اس کا سر اور اس کا چہرہ ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ ہاویہ، کہ سب سے پہلے ہاویہ کو دیکھنے والی جو چیز ہوگی وہ تمہارا ہوگا۔ اور یہ قول جو ہے یہ عربوں کے مزاج کے مطابق ہے، کیونکہ عرب لوگ اپنے محاورے میں یہ لفظ بولا کرتے تھے کہ تیری ماں تجھے روئے۔
اور اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ ماں کی برائی نہیں بیان کرتے تھے، بلکہ یہ کہتے تھے کہ تمہیں کوئی ایسا غم پہنچے، ایسی تکلیف پہنچے کہ اس غم کی وجہ سے تمہاری ماں رو رو کے پاگل ہو جائے یا پھر مر جائے۔ تو گویا کہ اس میں اس شخص کے ساتھ کسی شدت کی برائی کا جو ہے وہ ذکر کیا جاتا تھا، اور یہی معنی جو ہے یہاں پہ بھی پایا جاتا ہے۔ پھر دوسرا لفظ آتا ہے کہ امو ہاویہ۔ ہاویہ فرماتے ہیں کہ گہری کھائی کو کہا جاتا ہے، یا گہری کھائی میں گرنے کو بھی ہاویہ کہا جاتا ہے۔ اور جو اس کا تیسرا معنی بیان کیا گیا ہے، اگر شکاری پرندہ ہے، وہ اوپر فضا سے اپنے شکار کو دیکھتا ہے، تو پھر جس طرح سے وہ اوپر فضا سے زمین کی طرف تیز رفتاری کے ساتھ لپکتا ہے اپنے شکار کو پکڑنے کے لیے، تو فرمایا کہ اس کا اس رفتار کے ساتھ زمین کی طرف آنا یہ ہاویہ کہلاتا ہے۔ اور اس کے اندر بھی کیا معنی پایا جاتا ہے کہ پرندہ کتنا اونچا فضا میں ہوتا ہے، مگر وہاں سے وہ تیز رفتاری کے ساتھ نیچے زمین کی طرف آتا ہے، تو گویا کہ فضا سے زمین کیا ہے، ایک گہرائی کی طرف ہے، تو گویا کہ اس کے اندر گہرائی کا معنی پایا جا رہا ہے۔ اور اس گہرائی کو سمجھنے کے لیے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم، جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آج سے 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم میں گرایا گیا ہے، اور وہ مسلسل تیز رفتاری کے ساتھ نیچے جہنم میں گر رہا ہے، اور آج 70 سالوں کے بعد جو ہے وہ گہرائی میں پہنچا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تم نہیں جان سکتے کہ وہ کیا چیز ہے۔ یہاں پہ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ ادراکا کا لفظ آیا ہے، اور آخری صورتوں میں یہ لفظ جو ہے وہ بار بار آتا ہے۔ ادراکا کے بعد عموماً جو ہے وہ اسم لایا جاتا ہے، جیسے کہ پچھلی صورت مبارکہ میں ہم نے پڑھا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، حطمہ جو ہے وہ اسم ہے، تو اس کے بعد اللہ پاک نے اس حطمہ کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ وہ حطمہ کیا چیز ہے۔ مگر یہاں پہ ادراکا کے بعد جو ہے وہ اسم نہیں لایا گیا، بلکہ ما ہیا، یہ ضمائر ہیں، ضمیریں لائی گئی ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ضمیر کے ذریعے اللہ پاک سوال کرتے ہیں کہ تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے، تو اس کے بعد اللہ پاک مختصر جواب دیتے ہیں۔ تو ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ صرف ایک آیت مبارکہ کا جواب آتا ہے نارن حامیہ، کہ وہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اور اس میں مزید گرامر کے لحاظ سے یہ نقطہ بھی پایا جاتا ہے کہ ما ہیا، ماں کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے، اور ہیا کی ضمیر جو ہے وہ مونس کے لیے آتی ہے، مگر اس ہیا کے ساتھ آخر میں ایک اور ہا لگایا گیا ہے، یہ اضافی طور پہ لگایا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بات میں وزن، خوف اور اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے ما ہیا، کہ تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے۔ پھر جب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نارن حامیہ، کہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، تو حامیہ لفظ استعمال کیا گیا۔ حامیہ حمن سے ہے، اور یہ شدت کی گرمی یا حرارت کے لیے لفظ آتا ہے۔ عربی زبان میں حمب الشمس بولا جاتا ہے، اور یہ سورج کی گرمی کی شدت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ اور دوسرا معنی حما کا جو بیان کیا جاتا ہے وہ تحفظ اور بچانے کے لیے بھی آتا ہے۔ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہر بری چیز سے ماں بچانے کے لیے آ جاتی ہے، لیکن آخرت میں کیا ہوگا کہ آگ ہر اچھی چیز سے بچانے کے لیے آ جائے گی، لہذا صرف ایک قاریہ سے جو ہے سارے منظر بدل جائیں گے، کہ جو چیزیں دنیا میں تحفظ دیتی تھیں وہی چیزیں آخرت میں کیا ہوں گی، وہ نقصان دینے والی بن جائیں گی۔ یعنی دنیا کی ماں تحفظ دینے والی تھی، تو آخرت کی ماں جو ہے وہ آگ میں جلانے والی ہے۔ اور پھر اسی حما سے لفظ حمیم بھی بنتا ہے۔ حمیم گہرے دوست کو بھی عربی زبان میں کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی اپنے دل میں آپ کے لیے گرم جذبات رکھتا ہے، مگر حمیم جو ہے وہ حرارت کی سب سے آخری درجے کو کہا جاتا ہے، کہ جس کے بعد کسی چیز کو مزید اور گرم نہ کیا جا سکتا ہو۔ لہٰذا دنیا میں تو ان کی حرارت کو نہیں سمجھا جا سکتا، جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ دنیا کی آگ کو ہزاروں سال ٹھنڈا کرنے کے بعد پھر دنیا میں بھیجا گیا ہے، ورنہ اس آگ سے کوئی انسان نفع نہ اٹھا سکتا۔ مگر اس کے باوجود بھی جب کبھی اچانک توے پہ ہاتھ لگ جاتا ہے یا گرم لوہے پہ ہاتھ لگ جاتا ہے، تو جو حرارت محسوس ہوتی ہے تو انسان کا دل کانپ جاتا ہے کہ وہ آخرت کی حرارت کیا ہوگی۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ قاریہ سے پہلے سورہ زلزال آتی ہے، اور اس میں یہ مضمون آتا ہے کہ انسان اپنے اچھے عمل کو بھی دیکھے گا اور برے عمل کو بھی دیکھے گا، مگر اس صورت مبارکہ میں کہا جاتا ہے کہ اچھے اعمال جو ہوں گے وہ وزنی ہوں گے، جبکہ ہلکے اعمال جو ہوں گے ان کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔ مفسر کرام ان آیات کا ربط یہ بیان کرتے ہیں کہ گویا کہ انسان برا عمل دیکھے گا، اچھا عمل بھی دیکھے گا، لیکن بہت سارے ایسے اعمال جنہیں میں نیکیاں سمجھتی تھی وہ انسان کو نظر ہی نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کی کوئی حقیقت اور حیثیتیں نہیں ہوگی۔ اور یہ مضمون انسان کو بہت ڈراتا بھی ہے اور دکھ بھی دیتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ جن کو ہم نیکیاں سمجھ کے کر رہے ہیں وہ عمل بہت ہلکے ہیں،
ان میں اخلاص نہیں ہے، ان میں اتنی کمیاں ہیں کہ ہمیں وہ آخرت میں نظر ہی نہیں آئیں گے۔ لہٰذا اس سے تصور یہ ملتا ہے کہ نیکی کرنے کے بعد نیکی کی حفاظت بھی کرنی پڑتی ہے، اس کا معیار بھی رکھنا پڑتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جن کے اندر اخلاص ہوتا ہے، جن کے اندر وزن ہوتا ہے، جو ہمیں کل قیامت میں نظر بھی آئیں۔ آمین یا رب العالمین۔